کیوں مسلمانوں کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے طلاق کے نام پر، نفقے کے نام پر؟ ایسے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہ طلاق بہت بڑا مسئلہ ہے اور نفقے کی بہت ساری عورتوں کو ضرورت ہے۔ ساری میڈیا چینلز اسی پہ ڈیبیٹ ڈسکشن کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہم کو آزادی دلا رہے ہیں۔ یہ کسی بھی طرح کی آزادی نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لاء میں جو چیز ہمارے لیے منع ہے، حرام ہے، کوئی مسلمان عورت اس کو اپنے لیے جائز ہرگز نہیں سمجھے گی۔ ہزاروں لاکھوں مسلم خواتین جو مسلم پرسنل لاء کو مانتی ہیں اور اس کو اپنے دین ایمان کا حصہ سمجھتی ہیں، ان کو کیوں مسلم پرسنل لاء سے ہٹانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کیوں آلے کار بن رہی ہیں؟ ہم اس ملک میں دستور اور دستوری حقوق، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم کو کیوں بلی کیا جا رہا، کیوں اس طرح کے ہیٹ سپیچز تمام ٹی وی چینلز میں چلائے جا رہے ہیں؟ جس طرح کا نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے یہ صرف ہیٹ اگینسٹ مسلمز ہے اور یہ مستقل ہمارے خاندانوں، ہماری عورتوں کو بدنام کرنے کی ایک کانسپریسی ہے۔ السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر خبر آپ تک۔ دوستو، جو تصویروں کی آپ نے جھلک دیکھی ہے، آپ ذرا ان ویڈیوز کو پوری دیکھیے گا۔ میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ 10 جولائی کو سپریم کورٹ کی جانب سے مسلم خاتون کو ایلیمنی دیے جانے کے بارے میں ایک ورڈکٹ آیا ہے، فیصلہ آیا ہے، جس میں سیکشن 125 CRPC کے تحت مسلمان عورت کو نفقہ دینے کی بات کہی گئی ہے عدت کے گزر جانے کے بعد۔ جیسے ہی یہ ورڈکٹ آیا، اس فیصلے کے بعد تمام میڈیا ہاؤسز اور ٹی وی چینلز میں مستقل بحث جاری ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ورڈکٹ جو ہے، یہ فیصلہ جو ہے مسلمان عورت کے حق میں ہے، اس سے مسلمان عورت کو آزادی ملی ہے، اس سے مسلمان عورتوں کو بڑی مدد ملے گی۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ کیوں مسلمانوں کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے طلاق کے نام پر، نفقے کے نام پر؟ مسلمان تو اس ملک میں 14% ہیں۔ 14% میں جو 7% خواتین ہیں، اس میں سے کتنے % لوگوں کی طلاق ہوتی ہے اور کتنی خواتین کو نفقے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایسے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہ طلاق بہت بڑا مسئلہ ہے اور نفقے کی بہت ساری عورتوں کو ضرورت ہے۔ اگر آپ سروے اور ڈاٹا اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان عورتیں سب سے زیادہ شادی شدہ ہیں اور اسلام نے مسلمان عورت کی عزت اور اس کی غیرت اور اس کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو 1400 سال پہلے ہی آزاد کر دیا، ان تمام چیزوں سے کہ اس کو حقوق دیے گئے، شادی کے وقت، شادی کے بعد، طلاق ہونے پر، اور نفقہ جو ہے صرف 3 مہینے ہے، عدت تک ہے، اور اگر حمل ہو تو 3 مہینے گزر جانے یعنی کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد تک، پیدا ہونے تک اس کو عدت کی یعنی اس کی عدت رہے گی اور اس کو خرچہ ملے گا۔ اس کے بعد شوہر اور بیوی دونوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک غیر آدمی سے، ایک غیر مرد سے وہ ہر ماہانہ کیوں اپنا نفقہ مانگے اور کیوں CRPC میں مسلمان عورتوں کو شامل کیا گیا ہے؟ ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے پرسنل لاء کو مانتے ہیں۔ ہم کو یہاں پر بہت اچھے طریقے سے بولنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ہی لیے اپنا پرسنل لاء نہیں ہے، ہندوز کے لیے ہندو کوڈ بل ہے، کرسچنز کے لیے کرسچن پرسنل لاء ہے، ٹرائبلز اپنے کسٹمری لاز کے مطابق اپنے معاملات کرتے ہیں، ہر ایک کو ریسپیکٹ کی جاتی ہے۔ کیوں ہم کو ٹارگٹ کیا جاتا؟ کیوں مسلمانوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا، طلاق کا ایشو بنایا جاتا؟ اور سارے میڈیا چینلز اسی پہ ڈیبیٹ ڈسکشن کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہم کو آزادی دلا رہے ہیں۔ یہ کسی بھی طرح کی آزادی نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لاء میں جو چیز ہمارے لیے منع ہے، حرام ہے، کوئی مسلمان عورت اس کو اپنے لیے جائز ہرگز نہیں سمجھے گی، اور وہ خواتین جن کی تعداد گنتی کی ہوگی، انگلی پہ گنے جانے والی تعداد، وہ خواتین کو ہم کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کو مسلم پرسنل لاء پسند نہیں ہے تو آپ اسپیشل میرجز ایکٹ میں اپنی شادی کروا لیجئے، اور اگر آپ کی شادی اسپیشل میرجز ایکٹ میں ہوگی تو آپ کا طلاق، آپ کا خلا، آپ کے وراثت، سب چیزیں اسپیشل میرجز ایکٹ سے ہوں گے۔ لیکن اس کی وجہ سے اتنی ہزاروں لاکھوں مسلم خواتین جو مسلم پرسنل لاء کو مانتی ہیں اور اس کو اپنے دین ایمان کا حصہ سمجھتی ہیں، ان کو کیوں مسلم پرسنل لاء سے ہٹانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کیوں آلے کار بن رہی ہیں؟ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھانا بہت ضروری ہے، وہ شابانو کا یہ 2.0 کہا جا رہا ہے۔
اور ایسا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 1986 میں ہی یہ ہو جاتا تھا اور راجیو گاندھی کی سرکار تھی اور انہوں نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے اس وقت کانگریس کی سرکار تھی، مسلمانوں نے، مسلم تنظیموں نے، مسلم عوام نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی. اور آپ دیکھتے ہیں 2023 میں لا کمیشن نے اپنے سوال پوچھے تھے، مسلمانوں نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی، مسلمانوں نے اپنے جو پروپوزلز ہیں اور اپنے آبجیکشنز ہیں لا کمیشن کو بھیجے. یہ کسی کا ہمارے اوپر کوئی اپیزمنٹ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی احسان ہے، بلکہ ہم اس ملک میں دستور اور دستوری حقوق کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو ہم کو کیوں بلی کیا جا رہا، کیوں اس طرح کے ہیٹ سپیچز تمام ٹی وی چینلز میں چلائے جا رہے ہیں، کیوں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں یہ اپرادھ ہے، ان کے گھروں میں یہ مسائل ہیں، ان کی عورتیں اتنی اسرکشت ہیں، ان کے پاس چائلڈ میرج ہوتی ہے، ان کے پاس ابیوز ہوتا ہے. یہ سب چیزیں مسلم سماج کو، مسلم خاندان کو اور مسلمان عورت کو بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی سازش پورے میڈیا چینلز کی جانب سے ہو رہی ہے، جس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں. ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمان عورتیں اپنے خاندانوں میں محفوظ ہیں، خوش ہیں اور وہ بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہیں. مسلمان خواتین کے مسائل جو ہیں، ان کے شوہروں کی، بیٹوں کی، باپوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے کاروبار ختم کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر بلڈوز کیے جا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے اصل مسائل ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں پر ہمارا دکھ، درد، غم شیئر کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا. اس کے بجائے بار بار یہی کہا جاتا کہ بیچاری مسلمان عورت مسلم پرسنل لا میں قید ہے. جی نہیں، مسلم پرسنل لا ہماری پسند ہے، ہماری چوائس ہے اور ہم مسلم پرسنل لا کے مطابق، کیونکہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی رائٹ ہے، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ کو ہمارے متعلق اس طرح کا امیج کریٹ کرنے کا کوئی حق اور ادھیکار نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت جو اصل مدعے ہے اس ملک کے، اس پر توجہ دے اور جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دستوری حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کرے، وہ منہ بند کر کے نہ رہے. سارے مسلمانوں نے ایک ساتھ ہو کر جن کو ووٹ دیا ہے، چاہے وہ ریجنل پارٹیز ہوں، چاہے وہ نیشنل پارٹیز ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں. ہم کو جب نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ خاموش بیٹھے رہے، یہ کیسا انصاف ہے اور کیسی وفاداری ہے. اور مسلمانوں سے بھی میں اپیل کرنا چاہتی ہوں، اپنی کہانی آپ کہیں، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ خود آواز اٹھائیں. آپ انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ کوئی آپ کے لیے بولے گا، کوئی بولے یا نہ بولے. آپ کیا چاہتے ہیں آپ خود بولیں. آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، آپ ٹویٹر ایکس پر اپنی بات رکھیں. ہر فرد کو اپنی ذمہ داری یہاں پر ادا کرنی ہوگی. مسلمان عورتیں اور لڑکیاں، خاص طور پہ جو ایڈوکیٹس ہیں، جو لائرز ہیں، جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو جرنلزم میں ہیں، ان کو بھی آگے بڑھ کے بات کرنا ہوگا. خاموشی سے ہم رہیں گے تو یہ پورے جتنے بھی ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، جس طرح کا نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ صرف ہیٹ اگینسٹ مسلمز ہے اور یہ مستقل ہمارے خاندانوں، ہماری عورتوں کو بدنام کرنے کی ایک کانسپریسی ہے. We should object and condemn and we should raise our voice. ہمارا اپروچ پازیٹو ہو، ہمارا اپروچ پیسفل ہو، لیکن ہم اپنی بات کریں اور ہم کہیں کہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ ہمارے سمویدھانک، ہمارے دستوری حقوق کے خلاف ہے. اور یہ آگے جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھے گی، جب یہ طے ہوگا کہ کیا کسی بھی جج کو یہ رائٹ ہے کہ کسی کے بھی پرسنل لا میں وہ انٹرفیئر کرے. اور جب تک یہ فیصلے نہیں ہوتے، اس کو فائنل ماننا یہ سراسر غلط بات ہوگی. مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی طویل جدوجہد کے لیے تیار ہونا ہوگا اور مستقل کوشش کرتے جانا ہوگا. فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو. آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد.